نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر رمضان المبارک کا آج آخری دن ہے۔ مہینہ بھر اللہ ذوالجلال والاکرام کے فضل و احسان سے ہم سب نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق محنت کی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری یہ محنت مشقت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چند گھنٹوں کے بعد شوال کا چاند طلوع ہو جائے گا
اللہ ذوالجلال والاکرام اس نئے چاند کے طلوع سے پہلے ہمیں معاف کر کے جنت کا مالک بنا دے۔ یقیناً جتنے بھی اعمال ہم نے کیے، مطلوب و مراد اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا اور رضا الہی کے نتیجے میں جنت ہے۔ میرے بھائیوں، عمل کرنا یقیناً بہت مشکل ہے، لیکن کیے ہوئے اعمال کو سنبھالنا، برقرار رکھنا، یہ اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جس قسم کی زندگی اور جس قسم کے ہمارے معمولات ہیں، دونوں چیزیں پیرالل چلتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام توفیق دیتا ہے، کچھ نہ کچھ نیکیاں بھی چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظلم و تعدی، معصیت اور گناہ یہ بھی چلتے رہتے ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین کو محض یہ ہم سے مطلوب نہیں ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرے، اس کے ساتھ بالکل ویسے ہی جیسے معروفات پہ عمل طلب کیا گیا ہے، ویسے ہی منکرات سے اجتناب بھی مطلوب ہے۔ جیسے آپ اچھائیاں اختیار کرتے ہیں، ویسے ہی برائیوں سے بچنا بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کو مطلوب ہے۔ اور یہ تو معلوم ہے قیامت کے دن میزان لگے گا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن بڑے انصاف کے ساتھ میزان قائم کریں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان پر ایک ذرہ برابر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اگر آپ نے ایک رائی کے برابر کوئی نیکی کی ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام وہ نیکی آپ کے نام اعمال میں وزن کرے گا، اور اگر ایک رائی کے برابر کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام اسے بھی آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس دن یہ سارے لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام پر ان کی کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، اللہ کی طرف سے یہ سوال کیا جائے گا، اقتدار و اختیار کی وجہ سے، قوت و طاقت کی وجہ سے، محاسبے کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے، اور اپنے آپ کو شان و شوکت کا مالک سمجھتے ہوئے تم نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے، آج بتاؤ آج کے دن کا مالک اور بادشاہ کون ہے، اور تمہاری وہ طاقتیں، تمہاری وہ شان و شوکت، تمہاری وہ عزم و سطوت، اور تمہارا وہ کر و فر جس کی بنیاد پہ تم دنیا میں ظلم و تعدی کا مظاہرہ کرتے رہے، آج اس کا کیا کرو گے؟ للہ الواحد القہار، خود ہی جواب دیا جائے گا آج کے دن کی بادشاہت صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے۔ الیوم تجزا کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، فرمایا یہ دن وہ ہے یوم تجزا کل نفس ما کسبت، دنیا میں جو کچھ تم کر کے آئے ہو ایک ایک ذرے کا تمہیں حساب دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، اگر تم نے کسی سے زیادتی کی ہے تو اس کا بھی تمہیں بدلہ چکانا ہے، اگر کسی سے نیکی کی ہے تو اس کا بھی تمہیں صلہ پانا ہے۔ آج کسی کا حساب و کتاب چھپایا نہیں جائے گا، کسی کا حق رکھا نہیں جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، بہت محنت اور مشقت کی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام قبول فرمائے، لیکن آج کچھ باتیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید جنہیں ہمارے معاشرے میں کوئی خاص حیثیت نہیں دی جاتی، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں عام طور پہ انہیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں یہ باتیں اتنی قبیح و شنیع ہیں اور ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ شاید انسان کے پہاڑوں کے برابر اعمال ہوتے ہیں جو ان غلطیوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، جو بے حقیقت رہتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھیے، انسان جو کچھ کرتا ہے، جیسے بھی کرتا ہے، یہ سب کچھ اللہ ذوالجلال والاکرام کی علم میں ہے، لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ سارا کچھ انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہے، اچھائی کی ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے سامنے پیش کر دے گا، یہ ہے بھائی تیرا نامہ اعمال، یہ تیرے بڑے بڑے اعمال، تو نے حج کیا، تو نے صدقہ کیا، تو نے سحریاں افطاریاں کی، تو نے بھوکو پیاس جی لی، تو نے قرآن پڑھا، تو نے قیام کیا، تو نے صدقہ و خیرات کیا، یہ ہے سارا۔ لیکن یہ معمولی سا عمل، وہ جو ایک تنکا تو نے میری رضا کے لیے مسجد کے کونے سے اٹھا کے باہر پھینکا تھا، ہم نے وہ بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی تیرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور بالکل ایسے ہی ایک رائی کے برابر اگر کسی انسان نے برائی کی ہوگی تو اللہ ذوالجلال والاکرام اسے بھی چھوڑے گا نہیں، وہ لا کے پیش کر دی جائے گی۔ اور جانتے ہو نا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اس دن انسان کہے گا یہ گناہ تو بہت چھپ کر کیا تھا، اس سے تو کوئی واقف نہیں تھا، یہ تو میں نے رات کی تاریکیوں میں کیا تھا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا محاسبے کا نظام اتنا شاندار ہے، اس کے پہرے دار اور نگہبان جو ہم پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے چوکو چوبند ہیں، کبھی کسی چیز سے وہ غافل نہیں ہوتے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، جتنے اعمال انسان نے کیے ہیں سب لا کے انسانوں کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ اس حال میں ہمیں پیش ہونا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں، اور فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ نامہ اعمال میں دونوں چیزیں رکھی جائیں گی، آپ کی برائیاں بھی رکھی جائیں گی، آپ کی اچھائیاں بھی رکھی جائیں گی۔ جس کا برائیوں والا پلڑا جھک گیا فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ تو ہیں نیکیاں کرنے کامیاب ہونے والے۔ اور فرمایا ومن خفت موازینہ، جس کا اچھائیوں والا پلڑا خفیف ہو گیا، بے وزن ہو گیا، اوپر اٹھ گیا، اور برائیوں والا پلڑا اس کا جھک گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آج خطبۃ الوداع میں میں درد دل کے ساتھ یہ درخواست کروں گا اپنے بھائیوں سے، ہمیں اپنے معمولات کا جائزہ لینا چاہیے۔ سحری کھائی، اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کی سحریاں آپ کے لیے مبارک کرے۔ افطاریاں کی کروائیں، اللہ ذوالجلال والاکرام قبول کر کے جنت کے جانے کا ذریعہ بنا دے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو ہمارے مزاجوں میں ظلم و تعدی کا ایک عنصر ہے، جو ہم زیادتیاں کرتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں پہ ظلم بھی کرتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم کمزوروں کا حق بھی مارتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم دوسروں کی توہین بھی کرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، ہم ساتھ ان پہ احسان بھی جتلاتے ہیں، انہیں رسوا بھی کرتے ہیں۔ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی مسئلہ ہے، یہ کیا ہے، اور بسا اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے کہ کہنے والا بدبخت یہ کہہ گزرتا ہے یہ تو ایک توبہ کی مار ہے، توبہ کروں گا یہ سارا کچھ معاف ہو جائے گا۔ نیکیاں تو اتنی کی ہیں، میں نے کئی لاکھ روپیہ میں نے صدقہ کیا ہے رمضان میں، اتنا لمبا چوڑا میرا سحری کا افطاری کا دسترخوان چلتا رہا ہے، میں نے مدارس کو اتنا صدقہ کیا ہے، میں نے غریبوں کے ساتھ اتنی خیر خائی کی، یہ ساری نیکیاں اپنی جگہ پہ ہیں۔ لیکن یاد رکھو، ان نیکیوں کو سنبھالنے والی چیز عاجزی ہے، ان نیکیوں کو سنبھالنے والی چیز تواضع ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں درخواست کی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو نے حکم دیا، میں نے بیت اللہ بنا دیا، اور کتنی مشقت اور محنت کے ساتھ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے نقش پا پتھروں پہ ثبت ہو گئے، پاؤں کے نشان پتھروں پہ لگے ہیں۔ کتنی شدت کی گرمی ہوگی اور کس قدر مشقت باپ بیٹے نے کی ہوگی کہ جب اس گرد و نواح میں کہیں انسانی زندگی کا تصور تک موجود نہیں ہے، تب وہاں اللہ ذوالجلال والاکرام کا گھر بنایا ہے۔ لیکن درخواست کی ہے، اللہ جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کر دیا، اب اسے قبول کر لیں۔ اور صرف اتنا نہیں کہ قبول کر لے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں اپنا مطیع بنا دے،
بیت اللہ کی تعمیر سے بڑھ کے اطاعت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ہوتی ہے اطاعت، ہم کسی پہ ظلم کرنے والے نہ ہوں، ہم کسی کا حق مارنے والے نہ ہوں، ہم کسی کو گالی دینے والے نہ ہوں، ہم کسی کی عزتوں کو پامال کرنے کا باعث نہ بنے، ہم کسی کا مال غصب کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، اللہ ہمیں بھی اپنی اطاعت کی توفیق دے، ہماری اولادوں کو بھی اپنی اطاعت پہ قائم رکھ۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اپنی بندگی، اپنی عبادت کے طریقے ہمیں سکھا دے، ہم نہیں جانتے کیسے کی جاتی ہے، تو سکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اتنا بڑا کام کیا ہے کہ ساری دنیا کے اہل اسلام بیت اللہ کے طواف کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، اور ہے بھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ یہ سارا کچھ کیا ہے، اس کے باوجود تو اسے درخواست کرتے ہیں ہماری توبہ قبول کر لے، ہماری توبہ قبول کر لے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو ہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے، تو ہی ہے جو معاف کرتا ہے۔ سو میرے بھائیو، آج کے اس خطبے میں اللہ کے لیے میری بات پہ توجہ فرمائے میرے بھائی میری بہنیں، بہت ساری نیکیاں کی ہیں، لیکن یاد رکھیے اس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں بہت سارے گناہ بھی ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو باہمی معاملات ہیں، ہم نے کبھی اس پہ توجہ نہیں کی۔ سحریاں کروائی ہیں دوستوں کو، غریبوں کو، فقراء کو، مساکین کو، لیکن بہن کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے، اس کے سالوں ہو گئے ہیں، بس میری اس نے چونکہ توہین کی تھی اس لیے میں نے طے کر لیا تھا کہ اس کے ساتھ کبھی نہیں بولنا۔ ارے تیرے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے یہ 100 فقیر، شاید ان کی دعائیں تجھے اتنے فائدہ نہ دے، ایک بہن کو اپنے آپ پہ راضی کر لیتا، چلے غلطی اس نے کی یا تو نے کی، ظلم تجھ سے ہوا یا اس سے ہوا، اس کی دنیا میں معافی تلافی کر لی ہوتی، ایک بہن کو راضی کر لیتا، اس کا ثواب زیادہ تھا ان 100 فقیروں کو سحریاں افطاریاں کھلانے سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَعُدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن حقداروں کو ان کے حق لوٹائے جائیں گے۔ اللہ کی قسم، پتہ نہیں پہلے بھی زندگی میں کبھی یہ حدیث پڑھائی ہوگی، لیکن اس جمعے کی تیاری کے لیے جب سے یہ حدیث نگاہوں کے سامنے آئی ہے، مجھے تو اپنے ماضی میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے کیا جواب دوں گا۔ لَتَعُدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، لوگوں سن لو، حقداروں کو قیامت کے دن ان کے حق دیے جائیں گے۔ اللہ میرے پاس تو وہاں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ہمارا محاسبے کا نظام اپنا ہے، ہم نکال لیں گے تجھ سے جو کچھ تیرے پاس ہوگا اور بانٹ دیں گے دعوے داروں میں، اور اگر دینے کے لیے تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا تو دعوے داروں کا بوجھ لے کے تیرے اوپر ڈالتے جائیں گے، تو اس بوجھ کے نیچے پس جائے گا اور تو سکت نہیں رکھے گا کہ سر اٹھا کے دیکھ سکے۔ لَتَعُدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْجَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، اتنا انصاف کا ترازو قائم ہوگا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس قدر شاندار عدالت قائم ہوگی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ذوالجلال والاکرام سینگوں والی بکری کو بھی اٹھائے گا، بغیر سینگ کی بکری کو بھی اٹھائے گا۔ سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ کی بکری کے سینگوں کی وجہ سے دنیا میں ظلم کیا ہوگا، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے سینگوں سے محروم کر دے گا، مظلوم کو سینگ عطا کر دے گا اور اسے موقع دے گا جتنا ظلم دنیا میں اس نے تجھ پر کیا تھا آج اتنا بدلہ لے اس سے۔ میرے بھائیوں، جب جانور کو جانور سے بدلہ دلایا جائے گا، جب جانور کو جانوروں سے اس کے حقوق دلائے جائیں گے، تو کیا انسانوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ کی قسم بڑی خوفناک حقیقت ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو صادر ہو گیا وہ سچ ہے، اس میں کوئی مقال نہیں ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے اس کی حقیقت ہونے میں۔ جانور انسانوں سے اپنے حقوق طلب کریں گے، لمبی حدیث ہے، کہیں یہ ذکر ہے کہ اونٹ اسے روند رہا ہوگا اپنے پاؤں سے، کہیں یہ ذکر ہے بکریاں اسے مار رہی ہوں گی اپنے سینگوں سے، کہیں یہ ذکر ہے کہ گائے اسے مار رہی ہوگی اپنے سر کی ٹکروں سے۔ اس انسان نے جانوروں کے حقوق ادا نہیں کیے، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں جانوروں کے سامنے پیش کیا جائے گا اور جانوروں کو موقع دیا جائے گا اس سے اپنے حقوق وصول کر لو۔ جو انسان انسانوں کے حقوق مارتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ لَتَعُدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تیری محبتیں، تیری نوازشیں،
تیرا یہ عفو درگزر، تیرا صدقہ و خیرات اور جود و سخا، یہ سارا صرف مسکینوں کے لیے تھا، یہ سارا غیروں کے لیے تھا؟ تیرے اپنے، تیرے رشتہ دار، تیرے اقربا، کیا وہ اس قابل نہیں تھے کہ خیر و برکت کا کچھ ذرہ ان تک بھی پہنچتا؟ تیرا التفات نگاہ ان کی طرف بھی جاتا اور تیری محبت کا کچھ حصہ ان کے لیے بھی ہوتا۔ مان لیا کہ انہوں نے غلطی کی ہوگی یا تجھ سے کوئی غلطی کی ہوگی، تو انتظار کرتا ہے کہ قیامت کا دن ہو اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کیا جائے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے یہ موقع دیا جائے کہ اپنا حساب کتاب چکتا کر لو۔ اس وقت کے آنے سے پہلے آج موقع ہے، اور میں اس خطبہ جمعہ میں درخواست کروں گا اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، صبح انشاءاللہ 7 بجے، پونے 7 بجے، 6:30 بجے آپ لوگ نماز عید کے لیے نکلیں گے، اس سے پہلے سوچئے اللہ کے لیے، آج اپنے ماضی کی طرف سوچئے، کہاں کہاں میں نے زیادتیاں کی ہیں اور کہاں کہاں یہ بوجھ، پہاڑوں جیسے بوجھ، رشتوں کے توڑنے کے، ظلم و تعدی کے، دوسرے کا حق مارنے کے میں اپنے نامہ اعمال میں لیے پھرتا ہوں۔ تیری نمازیں بہت اچھی ہوں گی، تیری سحریاں افطاریاں بہت شاندار رہی ہوں گی، تیرا راتوں کو جاگنا بہت مبارک ہو، لیکن یہ ظلم کے پہاڑ قیامت کے دن جب تیرے رستے میری جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جائیں گے تو کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل ظالم شبرا من الارض کلفہ اللہ ان یحفرہ حتی یبلغ آخر 7 الارضین، ایک بلشت زمین جس بندے نے ظلماً کسی کی ہتھیالی، وہ ظلم کرتا ہے کسی پر، ایک بلش زمین ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے دن اسے مکلف بنائیں گے، کلفہ اللہ یوم القیامہ، پابند کریں گے اسے، یہ 7 زمینیں ہیں، انہیں کھود اور 7ویں زمین کی تہ تک پہنچ، یہ پہنچے گا۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم یطوقہ، جب 7 زمینیں کھود کر یہ 7ویں زمین کی تہ تک پہنچے گا تو اللہ ذوالجلال والاکرام یہ 7 زمینیں اٹھا کے اس کے گلے کا توق بنا دیں گے۔ اس نے ظلم کیا تھا اپنے بھائی پہ، اس نے حق مارا تھا اپنی بہن کا، اس نے زیادتی کی تھی اپنے پڑوسی پر، اس نے تعدی کا مظاہرہ کیا، یہ سمجھتا تھا کہ مجھے روکنے والا کوئی نہیں، میرے پاس طاقت ہے، سرکار دربار سے میرے اچھے تعلقات ہیں، علاقے کا SHO DSP سارا میرے ڈیرے پہ آ کے راتیں گزارتا ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ ہاں صدقہ و خیرات بھی بڑا کرتا تھا فقیروں کے لیے، اس کے دروازے کھلے رہتے تھے سال بھر، لیکن یہ بھی ساتھ چلتا تھا۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم یطوقہ یوم القیامہ حتی یقضی اللہ بین الناس، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے گلے میں وہ 7 زمینوں کا توق ڈال دے گا، وہ 50,000 سال کا دن، جب تک اس دن کا دنیا کے فیصلے نہیں کیا جائیں گے، لوگوں کے درمیان سارے معاملات، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، جب تک یہ سارے فیصلے نہیں ہوتے تب تک 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنایا رہے گا۔ کتنا فائدہ اٹھا لیا ہے آپ نے دنیا میں اس ظلم سے، کسی کا مال کھا کے، کسی کا حق مار کے، اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم والظلم فإن اللہ یعظم یوم القیامہ، لوگوں اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ۔ ظلم، ماں سے خوش کلامی نہ کرنا بھی ظلم ہوتا ہے، باپ کی خدمت کے لیے حاضری نہ دینا بھی ظلم ہوتا ہے، بھائی معمولی باتوں پر جھگڑا کر کے ان سے سوشل بائیکاٹ کرنا، میرا مرنا جینا ختم ہے، یہ بھی ظلم ہوتا ہے، اپنے ملازم کی اجرت دبا لینا بھی ظلم ہوتا ہے، اور ملازم اپنے مالک کے ساتھ بددیانتی کا مظاہرہ کرے یہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ جتنا بھی قسم کا ظلم ہے، فرمایا فإن اللہ یعظم یوم القیامہ، اللہ ذوالجلال والاکرام بہت شدت کے ساتھ اس کا مواخذہ کرے گا اور فرمائے گا فیقول وعزتی وجلالی لا یجوزن اليوم ظلم، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے آج ظلم کو نہیں چھوڑوں گا۔ باقی بہت سارے معاملات ہیں جو اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو بندوں کے باہمی معاملات ہیں، کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہے، جب تک مظلوم معاف نہیں کرے گا یا مظلوم بدلہ نہیں لے لے گا اس وقت تک کوئی معاف۔ اور یاد رکھو مظلوم کی معافی دنیا سے متعلق ہے، قیامت کے دن تو صرف مظلوم کو بدلہ ہی دیا جانا ہے، وہاں معافی کا موقع نہیں ہوگا،
وہاں تو ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیا جائے گا، وہاں تو ایک دوسرے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، وہاں ہر کسی کو اپنی اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کا خیال نہیں رکھ سکے گا۔ ماں اولاد سے انکار کرتی ہے، اولاد ماں سے انکار کرتی ہے، بھائی بھائیوں سے انکار کرتا ہے، بیوی خامد سے انکار کرتی ہے، باپ اپنے بیٹوں سے انکار کرتا ہے، کوئی کسی کو تسلیم نہیں کرے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یاد رکھو آج موقع ہے، اگر میں نے کسی سے زیادتی کی، اور ہوتی ہے زیادتی، خاندانوں میں، برادریوں میں، اقربا میں خاص طور پہ یہ مسئلہ ہے، وراثت کی تقسیم پہ زیادتیاں ہیں، لین دین کے مسئلے پر زیادتیاں ہیں، ہم نے اپنے رشتے اناؤں کی بھیٹ چڑھا دیے۔ یاد رکھو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھا کے فرمائیں گے، لا یجوزنی الیوم ظلم، آج کے دن ظلم کو نہیں چھوڑوں گا، اس کا بدلہ مظلومین کو دلا کے رہوں گا۔ کیا حالت ہوگی ہماری جب ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے؟ کیا کیفیت ہوگی جب بہت سارے مظلومین اپنے لمبے ہاتھ ہمارے گریبانوں میں ڈالیں گے، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی؟ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا خصمہم ثلاثۃ، انا خصمہم، تین قسم کے لوگ قیامت کے دن ایسے آئیں گے، میں ان کے ساتھ جھگڑا کروں گا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام جن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اس کی کامیابی کے کیا امکانات ہیں؟ پڑھتے رہے ہوں گے نمازیں، صدقہ و خیرات کرتے رہے ہوں گے، نیک اعمال کرتے رہے ہوں گے، لیکن ان کے نیک اعمال کا ان کی طبیعتوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، ان کے مزاج نہیں بدلے، جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے ہی رمضان کے آخری خطبے میں بیٹھے۔ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، یہ تین بدبخت قسم کے لوگ ہوں گے جن سے میں مقابلہ کروں گا۔ رجل اعطی بی ثم غدر، جو اللہ ذوالجلال والاکرام کا نام لے کے کوئی وعدہ کرتا ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کا نام صرف دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتا ہے، رب کے نام کی لاج نہیں رکھتا، اس کی عظمت کا لحاظ نہیں کرتا، وعدہ توڑ دیتا ہے۔ اعطی بی ثم غدر، رب کو گواہ بنا کے اللہ کے نام پہ کچھ لین دین کیا، اللہ کے نام پہ کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کا بھی خیال نہیں، اس کی بھی حیا نہیں۔ اور دوسرا وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، کسی آزاد کو اس نے پکڑ کے بیچ دیا اور اس کی قیمت لے کے کھا گیا۔ اب غلامی کا وہ تصور نہیں ہے جو اس زمانے میں تھا، لیکن اس کی بہت ساری صورتیں اب بھی ہیں۔ کسی کو اتنا بڑا نقصان کیا کہ وہ بیچارہ سروائیول کے قابل ہی نہیں رہا، کسی کو اتنا نقصان پہنچا دیا کہ اب ساری زندگی اس کی کمر اس چٹی سے بوجھ سے سیدھی ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ لوگ اس سے سوال کرتے ہیں، تو نے ہمارے پیسے بھی ڈبو دیے، ہمارے بھی، اس نے سارے بیچارے نے جمع کر کے نیکی کی نیت سے یا منافع کی نیت سے کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کی، وہ ظالم سارے ہی لے کے بھاگ گیا۔ اور تیسرا، اللہ کے لیے سن لیجئے، یہ بات سنیے، فرمایا وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِهِ أَجْرَهُ، جو بندہ اپنے مزدور سے کام پورا لیتا ہے لیکن اس کی اجرت پوری نہیں دیتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ان تین ظالموں کے خلاف میں خود قیامت کے دن مقدمہ لڑوں گا۔ کیا حالت ہوگی میرے بھائیوں؟ کیا تیری نمازیں تجھے بچا پائیں گی؟ کیا تیری سحریاں افطاریاں تمہیں وہاں سے نجات دلا پائیں گی؟ اللہ کی قسم یہ اتنا خوفناک معاملہ ہے، ہماری زندگی جہنم زار بن گئی، نہ ہمارے دل ملے ہوئے، نہ ہماری آواز ایک ہے، نہ ہماری سمت ایک ہے، نہ ہماری منزل ایک ہے۔ قومی منظرنامہ آپ دیکھ لیں، ملکی سطح کی کیفیت آپ دیکھ لیں، اپنے گھروں کے معاملات دیکھ لیں، حتیٰ کہ ایک باپ کے 4-5 بچے ہیں، بہنیں بھائی ہیں، ان کے معاملات دیکھ لیں، کسی مسئلے پر کسی کا اتفاق نہیں ہے۔ کیوں؟ دلوں میں قدورتیں اس قدر زیادہ ہے، قدورتوں کا باعث ایک دوسرے کے حقوق کا غصب اس قدر زیادہ ہے، نہ میرے نزدیک اس کی کوئی عزت ہے، نہ اس کے نزدیک میری کوئی عزت ہے، نہ میں اس کی برداشت کرتا ہوں، نہ میری وہ برداشت کرتا ہے، نہ میں اس سے درگزر کے لیے تیار ہوں، نہ وہ میری غلطی چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ ہم ایک دوسرے پہ ہمیشہ اپنی تلواریں سونت کے رکھتے ہیں، نتیجہ یہ ہے یہ زندگی بھی سانس لینا محال ہے اس میں، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ یقیناً ہم منتظر ہوں گے کہ 5واں جمعہ اللہ نے عطا کر دیا، یہاں جنت کی
تذکرے ہوں گے، ہونے چاہیے، لیکن میرے خیال میں یہ مسئلہ زیادہ اہم ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے میں اپنی زندگی کس ڈگر پہ چلا رہا ہوں، دنیا مجھ سے تنگ تو نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ جو معاملات ہیں ظلم کے، تعدی کے، کسی کو مارا کوئی پرواہ نہیں، کیا کر لے گا یہ، کسی کی عزت اچھالی، جا تو جو بگاڑ سکتا ہے بگاڑ لے، وہ بیچارہ غریب ہے، دنیا میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو نے اس کا حق مار لیا، دنیا میں تو اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن ایک عدالت ایسی آئے گی منزع الموازین القسط لیوم القیامہ، جہاں ترازو بڑے انصاف کے ساتھ قائم کیا جائے گا، وہاں ذرہ ذرہ ادھر ادھر ہوگا تو اس کا کانٹا جھکے گا، اگر نیکیوں کے پلڑے میں ایک ذرہ زیادہ ہے تو یہ جھک جائے گا، اور اگر برائیوں کے پلڑے میں ایک ذرہ زیادہ ہے تو وہ پلڑا جھک جائے گا۔ تب کیا کرے گا؟ آج تو تیرے پاس اختیار ہے نا، اس دن تو کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سگے بھانجے ہیں، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں۔ انہیں پتہ چلا ماں جی کے پاس جو خالہ تھیں، اور خالہ مثل ماں ہوتی ہے، اور ام المومنین ہونے کی حیثیت میں بھی ماں تھیں، لاڈ پیار بھی بہت تھا، اپنی اولاد نہیں تھی، انہیں بیٹے سمجھ کے ہی پالا تھا۔ انہیں پتہ چلا کہ ماں جی کے پاس جو کچھ آتا ہے صدقہ کر دیتی ہیں، اپنی ضروریات کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں رکھتی، اور یہ حقائق ہیں۔ 1,00,000 درہم ایک دن میں اماں جی نے صدقہ کیا، سارا دن روزے سے رہیں، شام کو خادمہ نے کہا سارا کچھ اٹھا کے دے دیا، مجھے تھیلیاں بنا بنا کے دیتی رہی، میں بانٹتی رہی، اب افطاری کس چیز سے کرنی ہے؟ فرماتی اللہ کی بندی پہلے یاد کرا دیتی تو 2-4 روپے رکھ لیتے، ورنہ محمد کے گھرانے میں دولت کا کیا کام ہے؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھجوایا، میرا پیغام دے دیجئے کہ آپ رک جائیں اس کام سے، اتنا صدقہ مت کیا کریں، وگرنہ میں آپ کو ضرور روکوں گا اس سے۔ بات اتنی سی ہے، ماں جی کو بری لگی یہ بات۔ کتنے لوگوں کے ہم دل دکھاتے ہیں اور دکھاتے ہی چلے جاتے ہیں، اور کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کیا بگاڑ لے گا۔ اماں جی کو یہ بات بری لگی کہ بھانجا ہو کے مجھے ڈکٹیٹ کرتا ہے، انسٹرکشن دیتا ہے، اور صدقہ کرنے پر میرے اوپر پابندی کی بات کرتا ہے۔ قسم اٹھا لی میں عبداللہ بن زبیر سے زندگی میں کبھی کلام نہیں کروں گی۔ اب کیفیت دیکھیے، خالہ ناراض ہے عبداللہ ابن زبیر سے، اور میرے بھائی تیرا تو بھائی بھی تجھ سے ناراض، تیری تو اماں بھی تجھ سے ناراض، تیری تو بہنیں بھی تجھ سے تنگ، کہ ساری باپ کی پراپرٹی یہ ہڑپ کر گیا، تجھے پرواہ تک نہیں۔ یہاں صرف صدقہ کم کرنا ہے کہ زیادہ، اس بات پہ بیٹے نے یا بھانجے نے سخت کلامی کی ہے۔ اماں جی نے قسم اٹھا لی میں اس سے کلام نہیں کروں گی۔ یہ بائی کاٹ لمبا ہو گیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تڑپتے ہیں، میری خالہ میری ماں مجھ سے کلام نہ کرے، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کل قیامت کے دن۔ پیغام بھجواتے رہے، منتیں کرتے رہے، دروازے پہ جاتے رہے، دروازہ نہیں کھلتا۔ تو نے مجھے صدقہ کرنے سے روکا، جا تیرے لیے میرے دروازے پر کوئی رستہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن ابن اسود رضی اللہ عنہما، یہ بنو زہرہ کے بہت جلیل القدر لوگ ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، تم جاؤ ماں جی سے، خالہ جی سے میری سفارش کرو، کسی طرح میری سلو کروا دو۔ کتنی عیدیں ہو گئی ہیں اپنے اقربا سے بچھڑے ہوئے ہیں، کتنے سال بیت گئے ہیں کمزوروں کا حق کھاتے ہوئے، کتنا عرصہ گزر گیا ہے، دوسروں کا خون تیری گردن میں، تیری رگوں میں دوڑتا ہے۔ یہ دونوں بزرگ گئے، تدبیر کی کہ ایسے نہیں بات بنے گی، ساتھ لے گئے۔ اماں جی رضی اللہ عنہا کا حجرہ بڑا کمرہ تھا، باہر سے دروازہ، درمیان میں پردہ تھا، پیچھے ماں جی تشریف فرما ہوتی تھی، دروازے کے اندر آ کے سائلین بیٹھتے تھے، وہاں مسائل پوچھتے تھے، اماں جی اندر سے پردے کے پیچھے سے جواب دیتی تھیں۔ دروازے پہ جا کے دستک دی، کون ہے؟ عبد الرحمن بن اسود اور مسور بن مخرمہ ہے، آپ سے کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔
اجازت چاہتے ہیں، دروازہ کھل گیا، اندر آ گئے. بتایا نہیں کہ عبداللہ ابن الزبیر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ساتھ لے کے گئے تھے. اب وہ بھانجے ہیں، وہ محرم ہیں، وہ بیٹے ہیں. اشارہ کر دیا تم جاؤ اندر اور خالہ جی کے پاؤں کو چمٹ جاؤ جا کے، آج موقع ہے یہاں سے معافی تلافی کرا لو، قیامت کے دن یہ سلسلہ بہت سخت ہوگا. یہ اندر چلے گئے. اہل سیر نے لکھا ہے بس کوئی دوسری بات نہیں، غلطی کی میں نے، زیادتی کی، یہ میرا حق نہیں تھا جو میں نے آپ کو کہہ دیا، میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. باہر سے صحابی ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں ماں جی سے، آپ تو خود ہمیں سکھاتی ہیں، آپ تو خود ہماری استاذ ہیں. 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بائیکاٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ کا بھانجا ہے، غلطی کی ہے، معافی مانگتا ہے. دونوں طرف میرے بھائیوں جب زیادتی کا احساس ہوتا ہے، عبداللہ ابن الزبیر وقت کے خلیفہ ہیں، وہ منتیں کر رہے ہیں جا کے اماں جی معاف کر دیں. اور ماں جی نے نہ صرف یہ کہ معاف کیا بلکہ زندگی بھر یہ واقعہ یاد کر کے رویا کرتی تھی کہ میں نے اتنی بڑی قسم اٹھا لی کہ اس کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی. اور نہ صرف یہ کہ قسم کا کفارہ ادا کیا بلکہ لکھنے والوں نے لکھا ہے اس کے ازالے کے طور پہ بنو زہرہ سے 40 غلام خرید کے آزاد کیے. اللہ ذو الجلال والاکرام مجھ سے درگزر فرما دے کہ میں نے اپنے بھانجے سے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا. کتنا عرصہ ہو گیا ہے بائیکاٹ کیے ہوئے، کوئی پرواہ ہی نہیں، کبھی ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کس کا کتنا حق مارا، کس پہ کتنا ظلم کیا، کس کو کتنی تکلیف دی. کتنا عرصہ ہو گیا بھائی بہنیں اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھے. سبب کیا ہے؟ وہ 5 مرلے کا ابا کا جو مکان تھا اس پہ جھگڑا ہو گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھگڑے چھوڑ دو لوگو، جھگڑے چھوڑ دو. میں اس بندے کو جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، من ترک المراء وان کان محقا، جو حق پہ ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دیتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے لڑنا نہیں چاہتا، میں ان سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا، میں ان سے جدا ہو کے ان سے بائیکاٹ کر کے زندگی نہیں بسر کرنا چاہتا، یہ رشتے ہیں میں انہیں جوڑ کے رکھنا چاہتا ہوں، میں التفات، محبت اور اخوت کے سلسلے قائم رکھنا چاہتا ہوں، وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. رحمت کائنات فرماتے ہیں میں اسے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. سحریاں افطاریاں جنت ہی کے لیے کی ہے نا. رات کا قیام، دن میں قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اذکار، سارا دن بھوک پیاس، اور آج بھی الحمدللہ روزے سے بیٹھے ہیں. یہ ساری 30 دن کی مشقت اسی جنت کے حصول کے لیے ہے نا. اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑوں سے بچو، اور خاص طور پہ اپنی برادریوں میں، اپنے اقربا میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بھائیوں سے جو آپ کے خون کے رشتے ہیں انہیں جوڑ کے رکھو. اور اگر کہیں کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، آج موقع ہے میرے بھائیوں، اس سے معافی تلافی کرا لو معافی تلافی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا نا صحابہ کرام سے، اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو میری امت میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ اللہ کے نبی، من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہی فقیر ہوتا ہے. فرمایا نہیں، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ و زکوٰۃ و صیام، قیامت کے دن آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں نمازیں بھی ہوں گی، اس کے نامہ اعمال میں روزے بھی ہوں گے، اس کے نامہ اعمال میں صدقہ و خیرات، سحریاں افطاریاں بھی ہوں گی. لیکن بیاتی قد شتم ھذا، ایک بندہ آئے گا، اللہ یہ حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ بھئی جنتی ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بہت ہیں، ساری نمازیں پڑھتا تھا، ہمیشہ سحریاں کرواتا تھا، لمبے چوڑے افطاریوں کے دسترخوان تھے، صدقہ و خیرات بہت کرتا تھا، بڑا نیک تھا. قد شتم ھذا، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی. آج پوچھنا ذرا اس سے، اس نے مجھے گالی کیوں دی تھی؟ میں تو اس کی گالی کا جواب نہیں دے سکتا تھا کہ یہ بڑا تھا، طاقتور تھا، اس کے پاس اختیار تھے، یہ مار بھی سکتا تھا مجھے. میں تو اپنے آپ کو اس کی گالیوں سے، اس کی بد زبانی سے نہ بچا پایا. آج تو رب ہے اور تو انصاف کرتا ہے، بتا مجھے، اس سے پوچھ کے بتا اس نے مجھے گالی کیوں دی تھی. اور دوسرا آ جائے گا وقذف ھذا، اللہ اس نے مجھ پہ وہ بہتان لگایا تھا، کھا گیا، مولوی کھا گیا، اس مسجد میں تو سعودی عرب سے آتا ہے، وہ سارا لپیٹ کے کھا گئے. یہ ظالم
کل تک تو فقیر تھا، کوئی حرام کی مڈی ہاتھ میں لگی ہے، گاڑیاں لیے پھرتا ہے، کسی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن کہہ دیا، اس کی عزت اچھال دی، رسوا کر دیا۔ کوئی اپنی بیٹی کو بائک پہ بٹھا کے لے کے جا رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہے، کوئی اپنی بہن کو لے کے جا رہا ہے، ہمارے ذہنوں میں ایسا فطور بھرا ہوتا ہے، یہ مولوی صاحب ایک بیگانی عورت کے ساتھ جا رہے تھے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے، کون تھی یہ؟ ہم دوسروں کے معاملات میں اتنی ٹانگیں اڑاتے ہیں، خواہ مخواہ عزتیں اچھال کے رکھ دیں۔ وَقَذَفَ هَذَا، اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھ پہ بہتان کیوں لگایا تھا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور آ جائے گا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اللہ اس کی دکان میری دکان کے ساتھ تھی، یہ ہمیشہ تنگ کرتا تھا، ہمیشہ ایسی تدبیریں اختیار کرتا تھا کہ میرا گاہک ٹوٹ کے اس کے پاس جائے، ہمیشہ مجھے نقصان دیتا تھا، اس کی وجہ سے میں تنگ رہا زندگی بھر، یہ میرا مال کھاتا رہا۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، فلاں کا تو اس نے خون بہا دیا تھا، طاقت تھی نا، بچ گیا۔ وَضَرَبَ هَذَا، اللہ مجھے اس نے مارا۔ یہ دعوے دار ہیں وہ جو اس نمازی سے ڈسے ہوئے ہیں، جو اس صائم الدہر سے ڈسے ہوئے ہیں، جو رات کو قیام کرنے والے سے تکلیف میں ہیں، جو سحریاں افطاریاں کرنے والے اور صدقہ و خیرات کرنے والے، زکاتیں دینے والے، اس سے جو اذیت میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حضرت صاحب کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے بدلے کے طور پہ اللہ ذو الجلال والاکرام ان دعوے داروں کو دے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے نامہ اعمال میں بہت لمبی چوڑی نمازیں، سحریاں، افطاریاں، صدقہ و خیرات، سیام، سب کچھ تھا، لیکن کچھ باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ دعوے دار ابھی باقی ہوں گے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام ان کی برائیاں لے لے کے اب اس کے سر پہ ڈالے گا۔ جو نیکیوں کی کثرت کی وجہ سے جنت کے راہ پہ گامزن تھا، وہ اپنی بد کرداری کی وجہ سے اور دنیا میں ظلم و تعدی کی وجہ سے لوگوں کے گناہ اٹھا کے جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کے لیے سوچو میرے بھائیوں، اب تک کی زندگی 60 سال، 50 سال، 40 سال جتنی بھی بسر ہو چکی ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارے رویے کیا رہے؟ آخری بات عرض کرتا ہوں، غزوہ حنین کا واقعہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جلب میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے فتح عطا کر دی۔ 10,000 کا لشکر مکہ سے، مدینہ سے آیا ہے، 2,000 اہل مکہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے چند دن پہلے وہ ساتھ شامل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی شوق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھنے کا، محبت تھی بے پناہ، رش میں گھس گیا، ازدحام ہے صحابہ کرام کا، اس میں گھس گیا، جلتے چلتے جیسے تیسے ادھر ادھر کرتا کراتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا۔ جوتا بہت کھردرا اور سخت پہنا ہوا تھا، نہ دانستگی میں، جان بوجھ کے نہیں، نہ دانستگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پنڈلی پر یا پاؤں پر اس کا وہ سخت قسم کا جوتا لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف محسوس کی، آپ کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی، چھڑی تھی، ماری نہیں ہے، گالی نہیں دی، اس کے جسم پہ رکھی، تھوڑا سا پیچھے دھکیلا اور ساتھ فرمایا بسم اللہ اوجعتنی، اللہ کے بندے تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ کے لیے بات سمجھیے، یہ نیا نیا اسلام میں داخل ہوا اور وہ پورے شوق میں آیا ہے، زیارت کا شوق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق۔ بسم اللہ اوجعتنی، تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ چلیں معاملہ ختم ہو گیا، یا رات کو اپنے خیمے میں چلا گیا، بیان کرتا ہے کہ ساری میری زندگی کی مشکل ترین رات تھی اور میں اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا، تو وہ بدبخت ہے جو رسول اللہ کے لیے تکلیف کا باعث بنا، کروٹیں بدلتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور کہتا میں ڈرتا رہا اور اپنی بدقسمتی پر روتا رہا، کاش کہ تیری ماں نے تجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، کاش کہ دنیا میں تو آیا ہی نہ ہوتا، آیا تھا تو مر چکا ہوتا، آج سے پہلے تو اس دنیا سے جا چکا ہوتا، تو نے رسول اللہ کو تکلیف دی۔ ادھر یہ کیفیت ہے اور ادھر صورتحال۔ اچھا کہتا میں ڈرتا تھا کہ میرے متعلق آسمان سے کوئی حکم نہ آ جائے، صبح دم کوئی اعلان کرنے والا اعلان کرتا پھرتا۔ وہ کل ایک بندہ آیا تھا جو نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی کے ساتھ اسے پیچھے دھکیلا۔ بات یاد رکھو، یہ نہیں کہا اس نے رسول اللہ کے ٹھوکر ماری، رسول اللہ نے اسے چھڑی کے ساتھ پیچھے دھکیلا۔ وہ کون ہے؟ کہتا میرے کان میں آواز پڑی تھا، میں اپنے خیمے میں کانپ گیا، لے بھائی تیرا فیصلہ آسمانوں سے صادر ہو گیا، اب پتہ نہیں تیرے ساتھ کیا بنے گا۔ کانپتا کانپتا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں،
اللہ کے نبی میں ہوں وہ بدقسمت جس کے پاؤں کی ٹھوکر آپ کو لگی. اللہ کی قسم رحمت کائنات نے نہیں کہا تو نے کیوں مجھے مارا. اچھا بھائی آپ وہ ہیں جسے میں نے اپنی لاٹھی کے ساتھ پیچھے دھکیلا تھا. مسئلہ اس کا نہیں ہے, مسئلہ رحمت کائنات کو اپنا ہے. وہ ساری رات وہاں روتا رہا کہ میں نے رسول اللہ کو تکلیف دی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سوچتے رہے کہ وہ تھا میرا مرید, میرے دیدار کے شوق میں آیا تھا, میں نے اسے پیچھے دھکیلا, اسے میں نے تکلیف دی. آپ وہ ہیں جسے میں نے کل لاٹھی سے پیچھے دھکیلا. کہتا حضور میں بھائی بد قسمت ہوں. فرمایا حاذہ ثمانون نعجہ, 80 بھیڑیں پہلے سے گنتی کر کے ایک سائڈ پہ کھڑی کی ہیں. اللہ کے بندے یہ 80 بھیڑیں ہیں, فخذھا بھا, جو کل تجھے دھکیلا ہے نا یہ اس کے عوض 80 بھیڑیں لے جا, قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے سوال نہ کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. مجھے مرنا ہے, کل اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. میرے آپ کے روزے صدقہ و خیرات بہت مبارک ہوں, لیکن اگر ہم سے ستائے ہوئے لوگوں نے کل قیامت کے دن ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈال لیا تو میرے بھائیوں آج موقع ہے, سوچیں وہاں اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں جواب کیا ہوگا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.